اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ تعالیٰ آیت 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پہنچنے سے پہلے دائیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا۔ جو بھی عورت آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ظاہر ہے یہ رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ کوئی دودھ پلانے میں عورت کامیاب کیسے ہو سکتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سورۃ قصص آیت 12 میں ہے، یہ کہنے لگیں کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ انہوں نے پوچھا، اے بچی، تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کریں گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائیں اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب بچے نے کی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہکارے تحفے اور تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت 13 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈک رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں، اور جان رہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پڑھنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے ہو بہو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 14 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ ہی باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم میں سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی۔ آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیل کو پکڑے ہوئے تھا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی تھوڑی پر مکہ مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیل کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ قصص آیت 15 میں ہے، بس موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ تو شیطانی کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ فعل تو شیطان نے کیا ہے۔ شیطان نے ہی مجھے بے قابو کر دیا تھا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا۔
مجھ سے اس آدمی کا کتب والا کام سرزد کروا دیا۔ آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے دور پر بہکانے والا ہے۔ اس سے معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ موفر تھے، توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آیت 14 میں ہے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آپ ایمان پر تھے، کفر پر نہیں تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا وجہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی، جیسا کہ آیت 16 میں آتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اسے بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی۔ پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، کہنے لگا، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا، میں اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ بارے تعالیٰ، آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا۔ گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، ان پر رحم فرما دیا ہے۔ چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں، کسی گناہگار کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ ان کے خلاف رہیں گے۔ تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے، جیسا کہ آیت 18 میں آتا ہے۔ صبح بھی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے۔ اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی، ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا، وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی۔ تب آپ نے فرمایا، تو جگرالو آدمی ہے، تاہم اب آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں۔ تب وہ کہنے لگا کہ موسیٰ، جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کی اس بات سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے۔ اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا۔ اس وقت آگ کے پاس اہل فرعون میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں ہے۔ شہر کے بڑے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو فوراً چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان، اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں، تو جلدی کر اور یہاں سے نکل جا۔ آپ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ فرعون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس نے آپ کو سیدنا آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا۔ اس کے علاوہ فرعون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ وہ آپ سے بغض رکھتے تھے۔ اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ مصری آپ کی تلاش میں تھے۔ فرعون نے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کو راستہ بھی دکھایا۔ آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کے پاس کھانا نہ تھا، نہ پانی۔ آپ کے پاس بس سواری کا جانور تھا۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا۔ بھوک لگتی تو درخت کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ مدین اللہ کے نبی شعیب کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی۔
وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے اور کسی کے پاس اونٹ۔ انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈال دیتے تھے۔ مال مواشی کے لیے الگ حوض ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوض۔ آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف کھڑی تھیں، ان کو پانی کی طرف جانے سے روکی ہوئی تھیں۔ آیت 23 میں ہے، مدین کے پانی پر جا پہنچے تو دیکھا لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، مطلب کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آیت 23 میں آتا ہے، وہ بولیں کہ جب یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو بلائی میری طرف اتار دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں یہاں تک پہنچے تھے، ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہتے تھے، اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آ رہی تھی، لہٰذا وہ اس وقت نہایت حاجت مند تھے۔ بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت نے ان کی دعا سن لی، دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن خود مختار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے وہ ساتھ چل پڑے، اور عورت مارے حیا کے چپ رہی تھی۔ یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس کے آگے چل پڑے، کوئی مور مڑنا ہوتا تو اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر میں کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا، میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں، اگر آپ 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان کے ہیں، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد 2 سال کا آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے، ورنہ آپ پہ لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے، میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے، خیر یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جس پر پورا کروں مجھ پر زیادتی نہ ہو۔
ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا رساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے، یعنی انہوں نے عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا ہے کہ کافی وقت گزر چکا ہے، حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں۔ اب اپنی والدہ، اپنے بھائی اور اپنی بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، یعنی 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے جب کہ اس نے آگ دیکھی، موسیٰ علیہ السلام دور بہت دور چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاک سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تقدیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی کوئی اطلاع پاؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت سے نور نکل رہا تھا۔ ہاں، یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ایک انسان کے درمیان براہ راست ایک خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تو پاک میدان میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے گی اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو، بس اب اس کے یقین سے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ سورۃ قصص آیت 30 میں ہے، پر جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے، لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑ لیتا ہوں، اور بھی مجھے اس سے بہت فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ سورۃ قصص آیت 31 میں یہ ذکر کیوں آیا؟ اور یہ آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، اور جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح بھنبھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی روپ کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا، اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر نکلے گا،
اور دوسری مرتبہ ہاتھ بغل میں دو گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سورۃ القصص آیت 32 میں ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی جب تو خوف خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، تو خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں جو شخص ہاتھ دل پر رکھے گا تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزیں تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان میرا الفاظ میں سینہ مجھ عرض پر کی، کھول دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میری زبان میں لکنت ہے، اور جب تک میری زبان میں لکنت ہے میں انہیں کیسے دعوت دوں گا؟ جیسے سورۃ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے انگار اور کھجوریں رکھ دی گئی تھیں، آپ نے انگارے کو اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، جس سے زبان میں لکنت ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ جنہوں نے صرف حاجت کے وقت سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان صاف ہو جائے، بلکہ یہ کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرا بھائی ہارون، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے تمام سوال پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی عربی کے ہاں مقیم کہ انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے کہا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا؟ اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا، اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بتاؤ، تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی کو نبوت دلائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ بات میں سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں ہی کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورۃ قصص آیت 33 تا 35 میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجے کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ مجھے سب جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے اور تمہیں غلبہ دیں گے اور فرعون تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمانبرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اور فرعون کی طرف بڑھے۔ پہلے وہ اپنے بہن، بھائی اور ماں سے ملے، پھر آپ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چل پڑے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔
وہ صرف قوم کے سرداروں کو ہی اس کے پاس جانے دیتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب قاصد دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، اس لیے انہیں اندر جانے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ دربانوں نے آپ کو اندر جانے دیا اور آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن فرعون نے پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن پاک کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت 15 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا کہ تم دونوں نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہوں گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا، تم موسیٰ ہے؟ تو انہوں نے جو کچھ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام 18 تا 22 میں ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، تو ناشکروں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کام میں نے اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر میں تیرے خوف سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام باتیں بڑی رعب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون نے کہا، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟ وہ آسمانوں، زمینوں اور ان میں موجود تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تمہیں یقین ہے۔ یہ تمام باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے درمیان میں تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھیں۔ آپ کی بات کا جو فرعون نے جواب دیا وہ سورۃ الشعراء آیت 25 تا 28 میں ہے کہ کیا ہم نے تمہیں تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ تو جو کام کر گیا سو کر گیا، کے لوگوں سے ناشکروں میں سے ہے، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا پروردگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب ہوں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ آسمانوں، زمینوں، مشرق اور مغرب سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس نہیں ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون نے کہا کہ سن لے، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیرے پاس کوئی زہر چیز لے آؤں، اور پھر فرعون نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگلے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جن کا تو ذکر کر رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ان کا علم میرے رب کی کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 54 تا 55 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یوں فرماتے ہیں، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اسی نے تمہارے لیے چلنے کے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، اور پھر اس پانی کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور پھر ہم نے اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ ان سب میں ہر شخص کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ تو فرعون نے کہا، اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو اپنی نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 تا 33 میں ہے کہ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی اور اچانک وہ کھلا مکھلا اژدہا بن گئی، اور پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا،
مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات پیش کیے۔ انہیں دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب ڈر گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی، لیکن فرعون نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں کوئی بھی درباری مسلمان نہ ہو جائے، اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ جادوگروں کی زمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں محروب کر کے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جائے؟ لیکن ہم محروب ہونے کے بجائے تیرا مقابلہ کریں گے، سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایک ایسا جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو، اسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے کہ یہی لوگ دن چڑھے شامل ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے اور اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ غرض سب کے سب یعنی وہ 40 جادوگر جمع ہو گئے، پھر میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورۃ طٰہٰ آیت 61 میں آیا ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹا اختیار نہ باندھو، کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ تو جادوگروں نے باتیں شروع کر دی۔ انہیں لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورۃ طٰہٰ آیت 62 میں ہے، بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورہ کرنے لگے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ اس کے خلاف تھے۔ پھر سب سلام مشورے کے بعد فرعون کے پاس آئے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ اس صورت میں تم ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان میں لالچ پیدا ہوا اور لوگوں میں اعلان کرنے لگے، بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے جدا کر دیں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، کہ سب مل کر اپنی تقدیر آزماؤ اور سب مقابلے میں آؤ۔ چنانچہ سب کے سب 40 جادوگر ایک ہی صف میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بس ہارون علیہ السلام ان کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کے زبان پر یہ الفاظ تھے، جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ سبحان تعالیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی ڈالو۔ ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسی تھی، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرنے لگیں۔ عجیب و صورت میں وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر جانے لگیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کی رسیاں جادو کے زور سے دور بھاگ رہی ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 116 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور وحشت زدہ کر دیا، اور ایک طرح کا ایک بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، بس سب کو یوں، اور ہم نے کہا، بس تو خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی اور آپ نے وہ لاٹھی میدان میں ڈال دی اور وہ اجزا بن گئی۔ اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 69 میں فرماتے ہیں، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے
تاکہ یہ تمام ان کی طاقت نکل جائیں۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نکل گیا، تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ آیت 70 میں فرماتے ہیں، جادوگر پاؤں میں گرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے اللہ پہ اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، اس لیے کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میری اجازت سے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا اور تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہی تمہارا سب سے بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہ تمہارا استاد ہے اور یہ تمہارا پہلے سے ہی طے شدہ پروگرام تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا بے شک یہ تمہاری سازش تھی جس سے تم نے اس گاؤں پر عمل کیا تاکہ تم اس شہر میں رہنے والوں کو باہر نکال سکو۔ اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ آیت 71 میں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سنو، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کھجوروں کے تنوں کے ساتھ لٹکوا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب سب سے زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ اس پر جو جادوگروں نے جواب دیا وہ سورۃ طٰہٰ آیت 72 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ دلائل اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال، تو سوائے اس کے اس دنیا میں جو کر سکتا ہے کر لے، اس کے علاوہ تم کیا کر سکتا ہے۔